الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دین حق کون سا دین حق اہل اسلام کو اپنے مستقبل کے لیے حاصل کرنا ہوگا یا حاصل کرنا چاہیے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے والے اس طرف رخ کر کے عبادت کرنے والے تمام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جس دین پر وہ عمل پیرا ہے انہیں اسلام ضابطہ حیات کے طور پر کون سا منظور ہے؟ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمیں کون سا اسلام چاہیے؟ کیا ہمیں حاکم اسلام چاہیے یا ہمیں محکوم اسلام چاہیے؟ غالب اسلام چاہیے یا مغلوب اسلام چاہیے؟ بہادر نڈر اسلام چاہیے یا بزدل اور سہما ہوا اسلام چاہیے؟ غنی تقسیم کرتا ہوا اسلام چاہیے، فقیر مانگتا ہوا محتاج اسلام چاہیے؟ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا اسلام چاہیے یا ہدایت سے منور اسلام چاہیے؟
ظلم سہتا ہوا اسلام چاہیے یا انصاف اور عدل کو قائم کرنے والا اسلام چاہیے؟ رب العالمین شہنشاہ عالم خالق کائنات اللہ رب العالمین کا اسلام چاہیے یا زمین پر لوگوں کا بنایا ہوا اسلام چاہیے؟ بدعات میں گھرا ہوا اسلام چاہیے یا سنت سے منور اسلام چاہیے؟ امام المتقین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المجاہدین، صادق المصدوق، صادق و امین، ساقی کوثر، حاشر محشر، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و ردا، مجسم قرآن، معلم فرقان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چاہیے یا کسی ان کے امتی کا اسلام چاہیے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ تمام لوگ جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان سب کا جواب یک زباں انہی الفاظ میں ہوگا: ہمیں حاکم، غالب، عادل، انصاف کرنے والا، بہادر، غنی، تقسیم کرنے والا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سے بھرا ہوا اسلام چاہیے۔ جب ہم ایسے اسلام کے متلاشی ہیں اور ایسے اسلام کو ہم اپنے اسلاف میں پا چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسلام محکوم رہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسلام مغلوب رہ جائے؟ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا تا قیامت ہے کہ اللہ اپنے حزب، اپنے لشکر کو غالب کر کے رہے۔ دیکھنا یہ ہے کیا اس غالب لشکر میں ہم جو اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ رب العالمین شامل کرنے والا ہے یا نہیں؟ تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے غالب اسلام، حاکم اسلام اس تاریخ نے اگر دیکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اور خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا ہے۔ وہ غالب اسلام، وہ غالب حق ایسے کیسے وجود میں آیا اور کیسے وہ غالب ہو گیا؟ یہ داستان اور یہ روایات ہم دیکھ لیں تو غلبہ حق کو ہم شاید ممکن بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو، وہ خواب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ جب حدیبیہ رونما ہوتی ہے اور صلح لکھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے وعدہ کر کے نکلتے ہیں کہ مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے۔
راستے میں روک لیے جاتے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے ظالم صلح لکھی گئی ہے، جس میں ایسی شکیں شامل تھیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے رد کر دیتا۔ ان تمام شرائط کو منظور کرتے ہوئے اس پہ ایک شرط یہ بھی موجود تھی کہ اس سال قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ نہیں دیں گے کہ وہ مکہ کے اندر جائیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں، واپس لوٹ جائیں۔ بظاہر مسلمین کے لیے یہ ایک شکست تھی، اور وہ مسلمین جو معرکہ بدر، احد اور احزاب جیت چکے ہوں، ان مسلمین کو یہ شکست بہت بھاری پڑ رہی۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو آنے والے سال میں سچا کیا تو قرآن مجید میں بیان فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ بالرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ خواب جو اس نے اپنے رسول کو دکھایا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اے نبی، اے ایمان والو، تم ضرور بضرور اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ اس بیت اللہ میں داخل ہوگے، تم طواف بھی کرو گے، عمرہ کرو گے، تم میں سے بعض لوگ اپنے سر منڈائیں گے، بعض لوگ اپنے بال کتریں گے، لا تخافون، تمہیں کسی قسم کا اس موقع پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ یاد رکھو، اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی قریبی فتح عطا کر چکا ہے۔ یہ حدیبیہ کی صلح لکھوا کر اللہ نے فتح عنایت فرما دی۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس اللہ نے تو اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے۔ یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ محکوم ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ حاکمیت کے لیے ہے، یہ غلبے کے لیے ہے۔ اور اس تمام راستے میں جو کوئی دشواریاں ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العالمین اسے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کا کام تگ و دو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، جان سے، مال سے، اوقات سے۔ اگر دور حاضر میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا دین کبھی نہ کبھی غالب ہوگا اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے کہ یہ کیا دیوانے کا خواب ہے۔ وہ اسلام کہ جس کی اس پوری دنیا میں 192 ممالک میں، جس پہ سے 52 اسلامک کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، کیا یہ اسلام بھی کبھی غالب ہوگا؟ اور نتائج کو ہم بہت جلدی پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتائج یہ ہیں کہ اللہ نے جب اپنے نبی کے وعدے کو، اس خواب کو سچا کیا، 7ویں ہجری میں جا کر اس سے قبل کے جو 15 سال ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے ساتھ، وہ جد و جہد یقیناً مثالی ہے، وہ جد و جہد یقیناً بے نظیر ہے، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ اصحاب آج ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے، لیکن یہی ہمارے اسلاف ہیں کہ جن کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے حوصلے کو اور عزم کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آیات کا سلسلہ باندھتا ہوا فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ، دیکھو
یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس رسول کے ساتھ جو ایمان والے موجود ہیں یہ غلبہ حق کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے، یہ کفار پر بڑے سخت واقعہ ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑے رحیم واقعہ ہوئے. جب ہم غلبہ حق کو ممکن بنانے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت یہی ہماری سب سے بڑی مثال. جھوٹی ہے وہ تحریکیں، وہ خلافت کے نام پر ہو، وہ خلافت علی منہاج النبوہ کے نام پر ہو، وہ زمین پر اقامت دین کے نام سے ہو، یہ تمام تحریکیں جھوٹی ہیں. کوئی سچی تحریک عالم میں تاریخ میں اگر گزری ہے کہ جس نے اگر تمام تر وسائل کی کمی کے باوجود غلبہ حق کیا ہے تو وہ تحریک ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک. ایسے موقع پر جب امید کی کوئی کرن نہ ہو ہم یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے موقع پر کہ جب باطل پوری طریقے سے چھا چکا ہو ہم یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان. ایسے موقع پر کہ جب گمراہیاں ہی گمراہیاں نظر آ رہی ہوں ہم یاد رکھیں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ایمان والے ہیں اور انہی کے وہ قائد ہیں کہ جس کے نتیجے میں اسلام اپنی سب سے بڑی بلندی پر پہنچا. امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت. اور اللہ رب العالمین انہی کی صفات بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کفار پر سخت ہیں، ایک دوسرے سے رحیم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. ان کی صفت ہے یہ عبادت گزار ہیں. اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے کبھی یہ آپ کو رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی یہ آپ کو سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایسے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ رکوع اور یہ سجود، یہ بندگی، یہ عبادت ریاکاری کی نیت سے نہیں ہے. یہ بندگی، یہ عبادت کسی شخص کو دکھانے کی غرض سے نہیں ہے. یہ عبادت فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ وہ لوگ ہیں کہ عبادت کی طوالت کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات پڑ چکے ہیں. ہم سوچیں گے عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، طویل رکوع طویل سجود ہمارے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سجدوں کے نشانات کے ساتھ کیا ہمارے دل میں یہ جذبہ ایمانی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین مغلوب ہے اور اس کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آئی ہے؟ یقین مانیں کہیں ایسا نہ ہو یہ عبادتیں اللہ رب العالمین رد کر رہے ہیں کہ نماز میں تمہاری زبان پر الفاظ تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب عبادت ہم تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، اور سلام پھیر کر جو ہمارا معاشرہ ہو اس میں کہیں اللہ کی بندگی موجود نہ ہو. اس معاشرے میں قوانین تمام کے تمام اغیار کے لاگو ہوں، وہاں عبادت اور سجدے اللہ کے کر کے آ رہے ہوں اور باہر نکل کے لوگوں کی پرستش کر رہے ہوں. ایسی عبادت اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے. غلبہ حق ممکن ہوگا یہ رب العالمین کو معلوم ہے، کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، نتیجہ کب نکلے گا اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھتا ہے. غلبہ حق کے لیے تگ و دو نہ کرنا یہ انسان کا کام. جو لوگ
اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوشش بھی نہ کرتے ہو، اللہ کے دین کے قیام کے لیے اپنے آپ میں کوئی تڑپ اور طلب بھی محسوس نہ کرتے ہو، یہ عبادتیں اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر مسلم مومن کا فرض عین ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش ضرور کرے۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کے ذریعے اس دین کو غالب کر دے۔ اے نبی، یہ جو آپ کے ساتھ اصحاب اللہ رب العالمین نے لگا دیے ہیں، ان کی عبادت، ان کے قول، ان کے فعل ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر یہ کہتے ہیں تو یہ واقعتاً عبادت ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں۔ یہ عبادت تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اس عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ قوانین اللہ رب العالمین کے لاگو ہوں گے تو یقیناً تم نے صحیح ایمان کو پا لیا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ یہ 3 آیات ایک ساتھ بیان کر رہا ہے۔ پہلے بیان کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچا کیا، اس کے بعد یہ یاد دلایا کہ اس کی مثال کیسی تھی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ ایسے غالب نہیں ہو گیا یہ دن، وہ مکہ کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیمتی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر بیٹھے، اس مکہ میں واپس آنا، غالب بن کر، حاکم بن کر، قائد بن کر اس مکہ کو فتح کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی ہوتی ہے، کسان اس میں بیج بوتا ہے، وہ بیج پھوٹتا ہے، اس سے ایک باریک سا بال نکل آتا ہے، کمزور سا، لاغر سا۔ کوئی شخص چاہے آسانی سے اپنے ہاتھ سے توڑ دے، اپنے پاؤں سے مسل دے۔ یہی موقع اسلام کا کبھی رہ چکا ہے اور آپ اس داستان سے بے خبر نہیں ہیں۔ مکہ کے وہ 13 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شدید خوف کے عالم میں گزارا، نام نہیں لے سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عبادت نہیں کر سکتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا تھے کہ اگر آپ سجدہ ریز ہیں مسجد حرام میں، آپ کی پیٹھ پر اوجری رکھی جاتی۔ یہ حالات تھے اگر آپ بازار میں جاتے ہیں، چادر لے کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالات یہ بن چکے تھے کہ آپ کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس قدر تنگ کیا گیا کہ ابو ذر غفاری اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود۔ طائف اگر آپ چلے جاتے ہیں، وہاں اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ سختیاں جھیلنے کے بعد ایسی جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں جو اس وقت کا یثرب ہے، آج کا مدینہ منورہ ہے۔ آج لوگ جانے کو تڑپتے ہیں، اس وقت لوگ وہاں سے جان بچایا کرتے ہیں۔ اس یثرب مدینہ کو وبائی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ایک نالا بہتا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو وہاں رہے گا، اس نالے کی آب و ہوا کی وجہ سے وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ایک وبائی بیماری والی جگہ پر اللہ رب العالمین کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ تمام اصحاب اس طرف ہجرت کر جاتے۔ اس ہجرت کے بعد ایسا نہیں تھا کہ آسمان سے من و سلوہ اترنا شروع ہو جائے۔ اس ہجرت کے بعد تن پر کپڑا نہیں، پیٹ میں رزق موجود نہیں۔
افرادی قوت حاصل نہیں، وسائل کی دستیابی موجود نہیں، اس سب کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے علم کو بلند کیا اور اسی مکہ میں واپس فاتح بن کر لوٹ کر آئے۔ کن حالات میں کہ بدر ہے 313 ہے، کفار 1000 کی تعداد، کن حالات میں کہ احد ہے اور 70 مسلمین صحابہ کرام کے شہید کر دیے جاتے ہیں، کن حالات میں کہ جب خندق ہے تو سخت سردی کے عالم میں خندقیں کھود کر ننگے جسم رہتے ہوئے 3 دن بھوکے رہتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ اور اللہ رب العالمین نے 313 کے ذریعے اسلام کو کیسے غالب کر دیا؟ آج جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے، نہیں، یہ ایک مومن کا خواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن کے خواب کو سچا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی مومن کے خواب کو سچا کرے گا جو واقعتاً اللہ رب العالمین پر صحیح طور پر ایمان رکھتا ہو، جن کی نیت تو ہو، جن کی جدوجہد تو ہو، جن کی کوشش تو ہو، جن کے معاملات میں یہ بات پائی ہو جاتی ہو، جو درد تڑپ اور طلب تو رکھتے ہوں کہ اللہ کا دین محکوم ہے، اس دین کو غالب کرنا ہے، جن کی جدوجہد ہی نہ ہو، جو سوئے بیٹھے ہو، جو ہاتھ پر ہاتھ دڑے بیٹھے ہو، جو رسہ کشی میں لگے ہو، جو ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو ایسے کسی لشکر کی ضرورت ہے۔ وہ کتنا خوشنما نام رکھ لیں، وہ کتنا مسلم کر لیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے معیار کے مطابق پورا نہیں اترتے، اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں۔ وہ 313 بارہا میں کہتا ہوں، اگر وہ باہر نہ نکلتے، اللہ رب العالمین کے آسمان سے فرشتے بھی نہ اترتے۔ وہ نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے، وہ نہ نکلتے کیا خود بخود اللہ کے فرشتے اترتے اور معرکہ بدر کو فتح کر کے دے دیتے۔ وہ احد میں نکلے تھے تو اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی، وہ خندقیں کھود رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ عطا کیا ہے، وہ بھوکے رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کے لیے رزق کی فراوانی کی تھی، وہ مغلوب رہے، انہوں نے قسمہ پرسی کا حال گزارا تو اللہ رب العالمین نے انہیں غالب کیا۔ اور آپ یقین جانیں، اسلام ہی ہے جو اس پوری دنیا کا واحد حل ہے۔ دور حاضر ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ اب کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں رہ سکتی۔ تعداد کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ قلیل ہیں اس لیے غالب نہیں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 313 بھی تو قلیل تھے لیکن غالب ہے۔ دور حاضر کی مثال لے رہے ہیں، اس وقت دنیا میں غلبہ کن لوگوں کا ہے؟ کن لوگوں کے ہاتھوں میں سب کی لگامیں ہیں؟ جن کو ہم اپنی زبان میں یہود کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے قلیل تعداد کس کی ہے؟ انہی یہودیوں کی ہے، اور قلیل تعداد کے باوجود یہ پوری دنیا کے حکمران ہیں۔ تعداد کی کثرت کی بات ہے، اسلام اور مسلمان کہنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ دوسری قوم ہے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ کیا کرنا ہے اس کثیر تعداد کا؟ کیا لینا ہے اس کثیر تعداد سے؟ اور کیا حاصل کرنا ہے نامی اسلامی سلطنت قائم کر کے؟ ایک یہودی کے مقابلے میں شاید 10 صرف عربی ہوں گے، لیکن محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہ ذلت اور مسکنت جو کبھی یہود پر ڈالی تھی، معلوم ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں پر ڈال دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صحیح اسلام نہیں، صحیح دین موجود نہیں، صحیح قائد نہیں، صحیح پلیٹ فارم نہیں،
صحیح منزل کا تعین نہیں، ایک بھیڑ چال ہے کہ جس پر ہر ایک آدمی چل پڑ رہا ہے۔ اسلام وہ امن اور سلامتی کا دین ہے جس کو اغیار بھی پہچانتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ 1936 میں اس نے کتاب مرتب کی دی جینون اسلام۔ یہ کتاب مرتب ہوئی جب دوسری جنگ عظیم اس دنیا نے دیکھی، اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب 30 ملین کے لوگ قتل کر دیے گئے، 30 ملین گویا کہ 3 کروڑ لوگ، 3 کروڑ انسانی جانیں اس دوسری جنگ عظیم میں ان کا خون بہا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عیسائی شخص جو کہ حقیقت پسند ہے، اس نے یہ کتاب مرتب کی دی جینون اسلام، اس کا والیوم 1، اور اس میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں if Prophet Muhammad was among us now، کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دور میں موجود ہوتے، he would solve all the problems of the humanity while he is having a cup of coffee۔ وہ ان تمام مسائل کو جو کہ انسانیت کے ساتھ آج ظلم اور ستم ہو رہا ہے ایسے ختم کر دیتے، اس کا ایسے حل نکال لیتے جیسے کوئی شخص ایک چائے کی کافی لے کر بیٹھا، ایک چائے کا کپ لے کر بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تاریخ پڑھی تھی، اور تاریخ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ جس شہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تئیں رسوا کر کے نکالا تھا، اس شہر میں جب کالا امامہ باندھ کر اونٹنی پر سوار ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پہ خون ریزی نہیں ہوتی، وہاں انتقام کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی، وہاں پر عورتوں کی عزت نہیں لوٹی جاتی، وہاں بچوں پر بمباری نہیں کی جاتی، وہاں ہسپتالوں پر فائرنگ نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری الفاظ ہیں۔ آج کے فلسطینی جس غم، شدت، ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، ان یہود کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے الفاظ ہیں کہ جب کہ آپ خود ظلم سہ کر وہاں سے نکلے تھے، جب کہ صحابہ اکرام نے ظلم سہے تھے، آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ آج معافی عام ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے اپنی پناہ دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ من اخذ سلاحہ فہو آمن، جو سرنڈر کر دے، ہتھیار رکھ دے، ہم نے اسے اپنی امان دی، ہم نے اسے معافی دی، کوئی انتقام نہیں۔ کسی نے کسی صحابیہ کو بیوہ کیا تھا، کسی بچے کو یتیم کیا تھا، کسی مسلم صحابی کا مال لوٹا تھا، کسی کے باپ کو قتل کیا تھا، کسی کے بھائی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی عام کرتے ہیں، اور کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو آپ سے سوال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فیصلہ؟ نہیں، اسلام نے سکھایا ہے اگر جنگ بھی ہوگی تو جنگ اپنے پائے کے لوگوں کے ساتھ، جو ہتھیار اٹھائے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، جو ہتھیار رکھے گا اسے تو امان دی جائے گی۔ یہ یہود جو آج پوری دنیا کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا رہے ہیں، ہم جو ابتدا میں سوال کر رہے تھے کون سا اسلام چاہیے؟ غالب اسلام چاہیے۔ غالب اسلام کیسا ہوتا ہے، حاکم اسلام کیسا ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو۔
وہ اسلام کیسا ہوتا ہے اس کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے. کوئی قتل و غارت نہیں, کوئی خون ریزی نہیں, کسی کی کوئی عزت پر آنچ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھایا. آج ہم جس نظام کے ماتحت ہیں دنیا میں, پوری دنیا میں, وہ نظام ہی ایسا ہے جو اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ ہے. وہ نظام سود ہو, وہ نظام پارلیمنٹ ہو, وہ نظام جمہوریت ہو, یہ تمام وہ نظام ہم پر لاگو کر دیے گئے ہیں اللہ رسول سے جس کا کوئی تعلق, اللہ کی کتاب سے جس کا کوئی تعلق نہیں. جب اسلام پر چلنے والے, اہل اسلام کہلانے والے اگر اسلام پر عمل پیرا ہو تو وہ ویسے غالب ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے, اور دنیا کی تمام طاقتیں ویسے مغلوب ہوتی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. صحیح بخاری میں ہیں, ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ آتا ہے یہودیوں کا. کس کا مقدمہ ہے؟ یہودیوں کا مقدمہ ہے. اور کس کی عدالت میں ہے؟ امام المتقین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. جب اسلام حاکم ہوتا ہے, جب اسلام غالب ہوتا ہے تو اسلام اغیار کے فیصلے کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے فیصلے کرتے تھے اپنے اقتدار میں, آج ہم اپنے فیصلے لے کر ان کی طرف جاتے ہیں. ہمیں بھیک مل جائے, بھیک, افسوس کے ساتھ اگر ہمیں IMF سے قرضہ مل جائے, ورلڈ بینک اگر کوئی انسٹالمنٹ پاس کر دے, خوشی کے شادیانے بجائے جاتے. بھکاریوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز ہے کہ انہیں بھیک حاصل ہو جائے. اور یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. جو لوگ کھلے عام اللہ رب العالمین کے خلاف کھڑے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی برکتیں ان پہ نازل کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتے اتارے اور اس تمام نظام کو دھرم برم کرے اور اسلامی قوت اور اسلامی حکومت کا اقتدار لے آئے؟ کیوں لے آئے؟ جب اسلامی حکومت چلانے والے موجود نہیں, طلب اور تڑپ رکھنے والے موجود نہیں, کیا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس اسلام کو غالب کرے؟ اللہ نے اسلام کو غالب کر کے دکھا دیا. کن لوگوں کے ذریعے دکھایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے دکھایا. کیوں کر کے دکھایا؟ کیونکہ ان کا ایمان, ان کے جذبات, ان کا حوصلہ صرف ایک چیز پر تھا, یہ زمین اللہ کی ہے, اس زمین پر قوانین بھی اللہ رب العالمین کے نافذ ہونے چاہیے. اور یہ موقع تھا کہ وہ یہودی جو آج ہمارے حاکم ہیں, کہ جن کے سامنے ہم دو زانو بیٹھ کر اپنے فیصلے کراتے ہیں, وہ کبھی دو زانو بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں کہ یہ دو مرد اور عورت ہیں کہ جنہوں نے زنا کیا ہے, آپ بتائیے ان کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تورات پہ کیا لکھا ہے, جو کتاب اللہ نے تم پہ نازل کی ہے اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری کتاب میں تو یہ ہے, اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے شادی شدہ ہو کر, اس کا منہ کالا کیا جائے, اس کو گدھے پر سوار کیا جائے اور اس کو رسوا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ لاؤ تورات لے کر آؤ اور دکھاؤ اگر یہ بات سچی ہے کہ ایسی کوئی چیز وہاں موجود ہے. آپ مکاری اور عیاری دیکھیں, ہم اہل کلمہ ہوش کے ناخن, ہمارا پالا کن لوگوں سے ہے, دشمن کون ہے,
مخالفین کون ہیں؟ ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ ان کی مکاری عیاری کیا ہے۔ وہ اپنے جھوٹے مسیحے کے لیے تمام تر قوتیں آزما رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے وہ ہر وقت کوشش پہ لگے ہیں۔ ہم اپنے سچے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ جو سچا مسیح آسمان سے اللہ نے اتارنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ جھوٹا مسیح جو کہ کذاب اور دجال ہوگا ان کا، اس کے لیے وہ تمام تر پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور یہ مکاری عیاری ان کی روز اول سے ہے۔ جب وہ تورات لاتے ہیں، وہ یہودی کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے کبھی یہود کے عالم تھے، وہاں موجود ہیں، اور وہ یہودی وہ مکاری کرتا ہے، اور تورات کی وہ عبارت جس پہ آیت رجم موجود تھی اس پر ہاتھ رکھتا، اوپر سے پڑھتا ہے، نیچے سے پڑھتا ہے، اور پڑھ کر سنا دیتا۔ مکاری اور عیاری اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ عبرت اور یہ مثال آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن لینا ہے تو پورا لینا ہے۔ آدھا اسلام، آدھا تیتر، آدھا بٹیر، یہ کبھی اللہ رب العالمین کو قبول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں تمہیں پورا پورا داخل ہونا۔ اور یہ بات وہاں موجود ہے صحیح بخاری میں کہ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات جانتے تھے، انہوں نے اس سے فرمایا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اللہ کے قوانین کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ اللہ کے قوانین ایسے تبدیل ہوتے ہیں۔ جب چور کو چوری کرنے پر سزا نہ دی جائے، چوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ قاتل کو قتل کرنے پر اس سے قصاص یا دیت نہ لی جائے، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے۔ اسلام نے یہ قوانین 1400 سال قبل اس امت کو، ان لوگوں کو عطا کیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں NGOs، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، اینیمل رائٹس، تمام کی تمام قائم ہیں، جو حقوق دلا رہی ہیں انسانیت کو، عورتوں کو، جانوروں کو۔ یہ حقوق سب سے پہلے اسلام نے بیان کیا۔ عورتوں کو اگر صحیح معنوں میں کسی دین نے صحیح طور پر حقوق ادا کیے ہیں تو وہ اسلام نے عطا کیے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ جب یہ بات لکھتا ہے کہ محمد آج کے دور کی تمام مسائل کا حل ایسے کر سکتے ہیں جیسے کوئی شخص چائے پی رہا ہو، اس کے بعد وہ لکھتا ہے اپنی کتاب دی جینون اسلام میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یورپ میں انگلینڈ کے علاوہ کوئی مذہب اگلے 100 سال تک حاکمیت کر سکتا ہے، اگلے 100 سال تک اقتدار رکھ سکتا ہے، یقیناً وہ ایک مذہب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اے اسلام کے ماننے والوں، یہ اسلام جو کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کی ہم بے کنی کر رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کرے۔ یہ حقوق اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، جو کہ تا قیامت ہے، اور یہ اسلام کی تقدیر میں رکھ دیا ہے کہ اسلام نے تو غالب ہو کر رہنا۔ یہ غلبہ حق اللہ رب العالمین ممکن بنا سکتا ہے۔ اس غلبہ حق کے لیے صحیح دین حق پہنچانے والی اجتماعیت الجماعت، جماعت المسلمین کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جماعت المسلمین اپنے تئیں اس بات کو لازم بنا لیں کہ ہماری تمام تر کامیابی اجتماعی طور پر ہو، ہماری تمام تر ناکامی اجتماعی طور پر۔ انفرادی کامیابیاں، انفرادی ناکامیاں کبھی بھی کسی تنظیم کو عروج پر نہیں پہنچا سکتی۔ انفرادی طور پر اس امت میں کلمہ پڑھنے والے بے تحاشا لوگ ہیں،
جنہوں نے بہت بہت بڑے کارنامے انجام دیے، چاہے وہ لکھائی کی بنیاد پر ہو، وہ پیسہ خرچ کرنے کی بنیاد پر ہو، وہ کردار کی بنیاد پر۔ لیکن اگر جماعت المسلمین کے ساتھ میں اور آپ منسلک ہیں تو ہماری کامیابی انفرادی نہیں ہو سکتی، ہماری کامیابی اجتماعی ہوگی، ہماری ناکامی بھی اجتماعی ہوگی۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تمام تر کامیابی اجتماعی طور پر تھی۔ کبھی آپ نے سنا ہے ابو بکر نے فلاں جنگ جتوا دی؟ کبھی ابو بکر کے کہتے ہوئے پائے گئے میری وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غالب کیا؟ کبھی عمر بن خطاب کے یہ قول، یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میری قیادت میں اسلام نے سب سے زیادہ ترقی کی؟ انفرادیت کی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کامیاب تھے اجتماعی طور پر، وہ ناکام تھے اجتماعی طور پر، اور جو کامیابی ملتی اس تمام کا سہرا وہ رکھتے تھے اللہ رب العالمین کی ذات۔ چھوٹی سی مثال صحیح بخاری میں ہے، ابو رافع مشرک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا ہے اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مقرر کیا، اس دستے پر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور روانہ کیا کہ ابو رافع کو جا کر قتل کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا مارتا ہے، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں المختصر۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، کسی طریقے سے اس کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، پہلے مالے پر وہ ابو رافع موجود ہے، اس تک جاتے ہیں، اس کا قتل کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے نیچے آتے ہیں، زینہ معلوم نہیں ہوتا، گر پڑتے ہیں، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، جذبہ حوصلہ دے کے امامہ کھولتے ہیں، اس امامے کو اپنی ٹانگ پر باندھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ساتھیوں کو بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے ابو رافع قتل ہو گیا ہے، تم جاؤ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ، اس پر امامہ کا کپڑا باندھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ میں امیر ہوں سب سے پہلے میں جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے، نہیں تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں یہاں باہر بیٹھوں گا، صبح تک انتظار کروں گا، اعلان ہوتا ہے تو پھر مجھے یقین آئے گا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں۔ اپنا دستہ واپس بھیج دیں، قائد یہ قیادت، اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ تکلیف کی شدت کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کی ٹانگ، جس کے ہاتھ، جس کی ہڈی میں کبھی کوئی چھوٹا سا فریکچر ہوا۔ بہرحال صبح اعلان ہوتا ہے ابو رافع حجاز کا تاجر مر چکا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کسی قسم کا کوئی سہرا حاصل نہیں، کریڈٹ، کوئی کریڈٹ نہیں کہ اللہ کے نبی میں ابو رافع کو قتل کرایا، بتائیے کیا انعام ہے؟ نہیں، وہاں پہنچ کر الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ قد قتل اللہ ابا رافع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا، میری توفیق، میری طاقت، میری حیثیت کچھ نہیں، اللہ رب العالمین قادر تھا کہ جس نے ابو رافع کو قتل کر دیا، یہ پنڈلی میری ٹوٹ گئی ہے۔ جب اللہ مجاہدین کو آزماتا ہے تو پھر معجزات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے۔ آپ ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اور وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ کبھی ٹوٹی نہیں۔ یہ اجتماعی کامیابی نے ممکن بنایا دین حق کو غالب ہونے کی۔ اجتماعی ناکامی کیا تھی اس کی بھی ایک مثال، ورنہ مثالیں تو بے شمار ہیں۔ اگر بدر 313 لوگوں نے جیتی تھی، کوئی ایک شخص ہے جو بتا سکے ان میں سے 100 افراد کے نام کہ یہ 100 موجود تھے کہ جنہوں نے وہ فتح دلائی؟ نہیں بتا سکتا۔ 313 کے نام تو بہت دور، کوئی شخص 20 نام نہیں بتا سکتا
کہ جس کو زبانی یاد ہو کہ وہ بارگاہ بدر میں موجود تھے اور فاتح تھے. نام جانتے ہوں گے ابو بکر کا، حمزہ بن عبد المطلب کا، علی بن ابی طالب کا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنی کامیابی کو اجتماعی کامیابی سمجھتے، ناکامی کو اجتماعی ناکامی سمجھتے تھے، ایک دوسرے پر نہیں ڈالا کرتے. احد کا موقع ہے، صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت ایک گھاٹی پر ایک لشکر مرتب کیا اور ان کے ساتھ تیر انداز بٹھا دیے اور ان کے سے یہ واضح الفاظ فرمائے، لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، دیکھو اس جگہ سے ہلنا نہیں اگرچہ تم دیکھو کہ ہم ان مشرکین پر غالب آ چکے. لا تبرحوا، یہاں سے نہیں ہلنا. اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ مشرکین ہم پر غالب آ گئے ہیں، ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، لا تبرحوا ولا تعیننا، تم یہاں سے نہ ہلنا نہ ہماری مدد کو آنا، اسی جگہ پر قائم رہنا جب تک میں دوسرا حکم نہ دے دوں. عبداللہ بن جبیر ان کا امیر ہیں، تیر انداز موجود ہیں، گھاٹی پر جمع ہے، حملہ ہوتا ہے، مشرکین کو پسپا کر دیتے ہیں، مشرکین پیچھے کی طرف دھکیلے جاتے ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مشرکین کی عورتیں اپنی پادیبے اور اپنے دامنوں کو اٹھائے ہوئے واپس بھاگ رہی تھی. مال غنیمت سامنے تھا. جو مسلمین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھاٹی پر موجود تھے ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا الغنیمہ الغنیمہ، یہ تو مال غنیمت ہے، یہ تو مال غنیمت ہے، اس پر تو ہمارا حق ہے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا. انہوں نے نہ سنی، گھاٹی سے اتر گئے، مال غنیمت کو لوٹنے لگے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا جس کے انجام میں مسلمین کے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے دعویٰ کر گئے اے محمد اور اس کے ساتھیوں یہ تمہارے لیے بدر کا بدلہ ہے، بدر میں تم نے ہمارے 70 افراد قتل کیے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 شہید کر دیے. کیا آج تاریخ کی کسی کتاب میں کسی شخص کو ان افراد کے نام مل سکتے ہیں جنہوں نے اس موقع پر الغنیمہ الغنیمہ کی آواز لگائی؟ ناکامی تھی، حملہ ہوا تھا، 70 افراد مسلمین کے شہید ہوئے تھے. کسی شخص نے بعد میں ان لوگوں پر لعن و طعن نہ کی. قرآن نے بھی ایمان والے کہہ کر پکارا، نہیں بتایا کہ کون لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی تھی، اس لیے یہ ناکامی ہو گئی، اجتماعی ناکامی تھی. اگر بدر اجتماعی طور پر کامیابی حاصل کی تھی تو احد میں یہ 70 صحابہ کا نقصان بھی ہم اجتماعی طور پر قبول کرتے ہیں. جب تنظیم ایسے منظم ہو، جب اجتماعیت ایسے اراکین پر مشتمل ہو تو پھر وہ تنظیم بنتی ہے ویسے ہی جو اللہ رب العالمین کا لشکر ہوتا ہے. اور تو اور اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب واقعہ سنا رہی ہیں اپنے شاگرد کو کہ احد میں ہوا کیا تھا، کہتی ہیں اے بھتیجے بات تو یہ تھی جب مسلمین نے حملہ کیا تھا مشرکین پسپا ہو گئے تھے، لیکن ابلیس اللہ اس پر لعنت کرے فصرخ ابلیس لعنت اللہ علیہ ای عباد اللہ اخراکم، وہ تو ابلیس اللہ اس پر لعنت کرے اس نے چیخ کر کہا تھا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے کی تو خبر لو، وہ گھاٹی سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا ہے. مسلمین جب پیچھے مڑتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے، اور یہ وہ موقع تھا کہ لڑائی کی شدت میں انہیں اندازہ نہ ہوا کہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے انہوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا. معلوم نہ ہوا
حذیفہ بن یمان پیچھے سے آواز لگاتے رہے، میرے والد ہیں، ابا جان ہیں، مسلم ہیں، چھوڑ دو۔ اندازہ نہ ہوا، اور وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محتجزوا حتی قتلوہ، وہ ان سے نہ پیچھے ہٹے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا۔ کس کو قتل کیا؟ ایک مسلم نفس کو قتل کیا۔ حذیفہ جو ایک صحابی ہیں، ان کے والد جو کہ خود صحابی ہیں، قتل ہوئے ہیں مسلمین کے ہاتھوں، اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوتا ہوا پایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لال اتار، کسی قسم کا کوئی شور اور واویلا نہیں مچایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان کے الفاظ کیا رہے؟ اللہ رب العالمین تمہیں معاف، غفر اللہ، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دی۔ اور کہتی ہیں ساری زندگی اس کے بعد وہ دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتے رہے، کسی شخص پر کوئی لعن طعن ہرگز نہیں کیا۔ آپ اس تکلیف اور الم کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک شخص کر سکتا ہے کہ جس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ یہ تنظیم منظم کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جماعت المسلمین بھی اپنی تنظیم کو منظم ایسے رکھیں، ہماری کامیابی انفرادی نہ ہو۔ غلبہ حق کب ہوگا اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ غلبہ حق کی تگ و دو کرنا یہ ہر بندہ مسلم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مطالبہ کیا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، کوشش کرو اللہ کے راستے میں جیسے کوشش کا حق ہے، اس اللہ نے تو تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، آج میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں جو کہ سچا، درست اور حقیقت پر مبنی دعویٰ ہے کہ اس کرۂ ارض پر اگر صحیح طور پر منون وہ دین جو اللہ کا نازل کردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو وہ دین صرف اور صرف جماعت المسلمین پیش کر رہی ہے۔ لیکن زبانی جمع خرچ کی حد تک اگر ہم اس دین کو پیش کرتے رہے تو پہلے بھی جماعت المسلمین اولین ختم ہو چکی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس الجماعت کو ختم کر ڈالے۔ اور اس کے ختم کرنے میں قصوروار یقیناً وہ اراکین الجماع ہوں گے کہ جو اس میں شامل رہے لیکن اس کے مقصد کو سمجھ نہ سکے، وہ عمل میں پیچھے رہے، یا وہ تزکیہ نفس نہ کر سکے، یا انہوں نے جد و جہد نہ کی، یا اللہ کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا جو کہ اللہ رب العالمین مانگتا رہا۔ اگر ہم آج اس طلب اور طلب کو رکھتے ہیں، یہ طلب ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو غم میں گلا بیٹھیں۔ کس غم میں؟ کہ یہ لوگ آپ کی درست اور سچی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہدایت پر مبنی مومنین اور مسلمین خواب غفلت کی نیند میں موجود رہیں اور باطل اور اغیار اپنے ادیان کو غالب کرتے رہیں، گمراہیوں کو پھیلاتے رہیں، اور وہ لوگ جو اہل حق ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ کامیابی ان کے نزدیک وہ ہونی چاہیے جو کامیابی اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کیا ہوتی تھی؟ ایک اور چھوٹی سی مثال ہے، صحیح بخاری میں ہے، جب واقعہ بیر معونہ رونما ہوا، غطفان اور کچھ قبائل جب ڈھونگ رچا کر اسلام کو قبول کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیچھے بیوی بچے موجود ہیں، اسلام کی تعلیم ان کے پاس کچھ نہیں،
ایسا کیجئے ہمارے ساتھ کچھ علماء کر دیجئے جو ہمارے پیچھے والوں کو جا کر اسلام کی تعلیم دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں تھے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ مستقبل میں یہ کیا کرنے لگے ہیں. آپ ان کے ڈھونگ میں آپ کو حقیقت کا اندازہ نہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, اس وقت کے 70 بہترین قرآن, 70 بہترین مجاہدین, 70 بہترین عبادت گزار بندے جن کی صفات یہ تھی کہ جو رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے تھے, دن میں مساجد میں پانی بھر بھر کے رکھتے تھے نمازیوں کے لیے. ان 70 بہترین قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کیا اور ان پر امیر مقرر کیا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو رشتے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگتے تھے. کہتے ہیں وہ 70 بہترین قرآن کے ساتھ جب روانہ ہوئے, ان تک پہنچے اور بیر معونہ کا مقام تھا, ان کی غداری کو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ لیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, قائد کیسا ہوتا ہے, ایک آپ نے سنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک ہے یہ حرام رضی اللہ تعالیٰ, جو غداری بھانپنے کے باوجود اپنی جان کو جھونکے میں ڈالتے ہیں کہ مجھے ان سے کسی بد امنی کا خدشہ نظر آتا ہے. 2 ساتھی اپنے ساتھ لیے, ایک بنو فلاں میں سے اور ایک ساتھی تھے جو تام سے معذور تھے, اور ان سے کہا کہ ہم ان کے قریب جاتے ہیں, اگر انہوں نے مجھے اپنی پناہ دے دی تو میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دوں گا, اگر انہوں نے مجھ پر کوئی حملہ کیا تو تم واپس جانا اور اپنے ساتھیوں کو خبر دے دیں. قریب پہنچتے ہیں, وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں, ان کو بظاہر امان دیتے ہیں. ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو اشارہ کرتا ہے, وہ اپنا نیزہ اٹھاتا ہے, حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے آتا ہے اور ان کی پیٹھ پر وار کر دیتا ہے. کہتے ہیں نیزہ ان کے پیٹ سے آر پار ہو گیا. اس تکلیف کے ساتھ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے, خون بہنے لگا. کامیابی کیا تھی ان کے نزدیک, یہ الفاظ میں وہ بیان کرتے ہیں. حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون جو زمین پر موجود تھا اسے اٹھایا, فمسا وجهه ورأسه, اپنے سر پر اپنے چہرے پر اس خون کو ملا, اور کیا الفاظ بیان کیے, فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا, اللہ کے راستے میں یہ جان چلی گئی, یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے. اس شہادت کے رتبے کو میں نے پا لیا, گویا کہ اللہ رب العالمین کی ہاں میرا بیڑا پار ہو گیا. جب ایسے لوگ کامیابی اس چیز کو سمجھے تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ پر لکھ لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین غالب کر کے چھوڑتا ہے. آج اگر ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں, دین حق کا غلبہ چاہتے ہیں, اس غلبے کے متلاشی ہیں کہ جس میں ہم فیصلے کریں, جس میں عدل اور انصاف قائم ہو, جس میں قوانین اللہ کی کتاب کے رائج کیے جائیں, تو پھر ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کی عملی تصویر بنانا ہوگا. ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ غلبہ حق, اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے مقرر کرنا ہے, لیکن دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر صحیح دین, صحیح ہدایت ہم ناتوا بندوں پر اتاری ہے تو اس کا کچھ حق ادا کرنے میں اللہ رب العالمین ہمارا یہ معاونت فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں کہ جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو زبان پر کچھ کلمے ہوں دینے کے لیے کہ اے رب جو دین تو نے ہمیں عطا کیا اس میں سے ہم نے اپنی جان کے مطابق کچھ حق ادا کر دیا, اور اس وجہ سے اے ہمارے رب
ہماری مغفرت فرما اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا۔